پیارے دوستو السلام علیکم۔ ایک رات تھی بالکل خاموش، لیکن وہ خاموشی ایک عظیم پیغام کا پیغام لے کر آئی تھی۔ زمین پہ کوئی جاگ رہا تھا اور آسمان سے ایک نور اتر رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا بیٹھے تھے۔ خاموشی کے بیچ ان کی روح ایک حقیقت کو پکار رہی تھی اور آسمان ان کی اس پکار کا جواب تیار کر رہا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جو انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ آسمان کا ایک عظیم فرشتہ جس کے 600 پر تھے، جس کا جسم روشنی سے بنا تھا، جس کا مقام اللہ کے عرش کے قریب تھا، وہ فرشتہ پہلی بار زمین پر آیا۔ وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ رمضان کے پاک مہینے میں ایک رات سب کچھ ٹھہرا ہوا تھا۔ غفا میں ایک تنہا انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کر رہے تھے۔ ان کا دل دنیا کی ظلم، ناانصافی اور گمراہی سے اداس تھا۔ وہ سچ کی تلاش میں تھے۔ یہ سلسلہ مہینوں سے چلتا آ رہا تھا۔ کئی دنوں تک وہ وہاں رہے، روحانی سوچ میں ڈوب جاتے اور صرف اللہ سے رابطہ بناتے۔ اچانک ایک دن غار حرا کے اندر ایک نور بھر گیا، ایک روحانی روشنی جس میں ایک شخص تھا، لیکن وہ شخص انسان نہیں تھا۔ وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے سب سے عظیم فرشتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نگاہیں پہلی بار ایک انسان پر تھی، لیکن وہ انسان کوئی عام شخص نہیں تھے۔ وہ تھے اس زمانات کے پیغمبر جسے دنیا نے سب سے آخری پیغمبر مانا، اور وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی زندگی کا سب سے عظیم لمحہ آنے والا تھا۔ تبھی اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، ان کا جسم کانپ گیا، وہ کچھ سمجھ نہیں پائے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرا پڑھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب فرشتے نے انہیں سینے سے لگایا اور پھر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہ لفظ زمین نے پہلی بار سنا، لیکن وہ لفظ دنیا کا تاریخ بن گیا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ وہ پہلی وحی تھی جس نے انسانی سوچ کو اندھیرے سے نور کی طرف موڑ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ گیا، ان کے ہونٹ تھر تھرائے اور دل روحانی بوجھ سے بھر گیا۔ اور پھر وہ غفا سے نکل کر گھر کی طرف بھاگ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں تسلی دی، سنبھالا اور پھر انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو ایک علم والے انسان تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتی تھی اور آپ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آتے رہے، وہی آتی رہی اور قرآن کے ہر لفظ کے پیچھے ان کی روحانی موجودگی محسوس ہوتی رہی۔ آج بھی جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا لایا ہوا پیغام ہمیں پکارتا ہے، اقرا پڑھ، سمجھ اور بدل۔ اس رات صرف وحی نہیں اتری تھی، اس رات انسانیت کو روشنی کا راستہ ملا تھا۔ اس رات فرشتے نے نبی سے ملاقات کی تھی اور روحانی نور نے ایک تاریک دنیا کو روشن کرنا شروع کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آگمن صرف ایک ملاقات نہیں تھی، وہ قدم تھا نبوت کے سفر کا، رحمت کے سمندر کا اور قرآن کے نور کا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اس روشنی کا آغاز ہے جو آج بھی ہر دل کے اندھیرے کو مٹا سکتی ہے۔ آج بھی جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس پہلی وحی کی روحانی گونج دل تک محسوس ہوتی ہے۔ وہ ملاقات صرف ان کی ہی نہیں تھی، وہ پیغام ہمارے لیے بھی تھا۔ اسلامک ویڈیو پانے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔